وہ چینج تو ہوتے ہی رہے. ہم لوگ ہسٹری میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی کسی کو ریلیف 7 منٹ میں ملتا ہے تو کبھی کسی کو 70 سال میں بھی نہیں ملتا ہے. یہ اسٹینڈرڈز سب کے لیے الگ الگ ہے اور نواز شریف صاحب بھی اس کی ایک مثال ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل اگر نیب کا رول کل ادا کیا گیا نیب کی جانب سے, اگر وہ رول نیب ادا نہ کرتا تو سچویشن کچھ مختلف ہو سکتی تھی, یہ فیصلہ کچھ مختلف ہو سکتا تھا؟ نہیں, نیب چاہے کوئی بھی رول کھیلے, لیکن قانون کے مطابق نیب کسی کنوکٹ کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے. تو وہ چاہے انکار کر دیں, چاہے کہہ دیں کہ یہ ہماری طرف سے بری سمجھیں, پھر بھی عدالت جو ہے اس نے جانا ہے قانون پہ, کیونکہ کسی کی رضامندی, کسی فریق کی رضامندی عدالت کو قانوناً وہ اختیار نہیں دے سکتی ہیں جو قانون نے اس کو نہ دیا ہو. تو لہٰذا قطع نظر اس کے, اور دوسری بات یہ ہے نا کہ اس ایسے ڈسپلے آف کنڈکٹ سے نیب جو ہیں مزید جو ہیں اپنا چہرہ متنازع بنا رہا ہے, اپنا کردار متنازع پہلے سے اس پہ یہ الزامات کی زد میں ہیں کہ ہر حکومت نے اس کو اپنے لیے استعمال کیا. اب چونکہ ان کا یہ وکیل کا آنا اور کہنا کہ جی یہ ان حالات میں کم از کم نیب کو نہیں کرنا چاہیے تھا, جبکہ آلریڈی اس کے قوانین بھی عدالتوں میں جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں. سپریم کورٹ کے یہی فیصلے موجود تھے. ہاں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کا جو کردار ہے ہمارے 75 سالہ تاریخ میں, وہ ہمیشہ سے متنازع رہا ہے. کوئی شاندار ماضی نہیں ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کی. اور اعلیٰ عدلیہ جو ہیں وہ اگر پاکستان میں ان حالات میں جو آج کل کے حالات ہیں, جو طوائف الملوکی بن چکی ہیں, لاقانونیت ہیں, یہ فیلیور جو ہے جسٹس سسٹم کا ہے, نظام انصاف کا ہے. لوگوں کو بار بار اٹھایا جاتا ہے, جیل سے نکلتے ہیں, پھر گرفتار ہوتے ہیں, ایک ایم پی او ختم ہوتا ہے, دوسرے ایم پی او کا آرڈر چڑھتا ہے. یہ عدالتیں جو ہیں آرٹیکل 199 کے تحت پاکستان کے شہریوں کے حقوق کی ضامن ہیں, لیکن جس انداز میں بالخصوص 9 مئی کے بعد پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کا مذاق اڑایا گیا, پامال کیے گئے, لوگوں کے گھروں میں گھسنا, اغوا کرنا, پریس کانفرنس کروانا, یہ چیزیں معمول بن گئی ہیں. اور یہ سارا تب ہی ممکن تھا کہ ناممکن ہوتا اگر عدالتیں جو ہیں اپنا کردار قانون کے مطابق ادا کرتی. عدالتیں اچھا, عدالتوں کے کردار کے اوپر ایک اور سوال یہاں پہ بھی آتا ہے کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی پہ قاتلانہ حملہ ہوا, انہیں گولیاں لگی, تو تب عدالت نے کہا کہ جی آپ کا آنا مسٹ ہے بایو میٹرک کروانے, کہ آپ کو گولیاں لگی ہیں یا جو بھی ہے جیسی بھی ہے, آپ کا بایو میٹرک لگوانا, خود اپنا بایو میٹرک کرنا اوکے. لیکن کل ہم نے انٹرسٹنگ چیز دیکھی کہ نواز شریف کا جو ہے وہ عطا تاڑر صاحب جو ہے بایو میٹرک کر رہے تھے. یہ ابھی میں نے کہا نا کہ ابھی اگر میں آپ کو مثال دوں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا کوئی بھی کیس ہم لگاتے ہیں تو اس پہ آبجیکشن جو ہے اعتراض لازمان لگتا ہے, اور آبجیکشن جب اگلے دن لگتا ہے دور ہونے میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. ہمارے کئی مقدمات ان آبجیکشن لگنے کی وجہ سے انفرکچوس ہو چکے ہیں. خان صاحب کو چیئر پہ لایا گیا اور بایو میٹرک کرائی گئی جبکہ وہ زخمی تھے, اور یہاں پہ یہ دور معیار ہیں. اور یہ دور معیار جو ہیں پاکستان میں قوانین, اگر ایک کے لیے آپ کی اپروچ دوسری ہے اور دوسرے کے لیے آپ کی دوسری ہے, تو لہٰذا عدالتیں اپنا تماشا خود بنائیں گی. اور جو کیسز بھی منسوخ ہوئے, کل پی ٹی آئی چیئرمین کے 2 کیسز بھی جو ہیئرنگ تھی ان کی, جی ان میں ہی وکیل ہوں, اور میرے ہی کیسز تھے. ایک عزت کا کیس تھا اور ایک توشاخانہ ریفرنس تھا. تو اس میں جو ہے اچانک صبح مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ میرے کیسز جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئے بغیر کسی وجہ کے. اسی طرح ایک میں نے کرمنل ریویژن گزشتہ سے لگائی سائفر کیس کے جج صاحب 9 اکتوبر کے آرڈر کے خلاف. انہوں نے 9 اکتوبر کو آرڈر کیا جیل میں, وہاں پہ ہم موجود تھے, اور 10 تاریخ کو ہمیں اس کی کاپی ملی. 11 کو میں نے کرمنل ریویژن دائر کی, اسی روز اس پہ جو ہے اس پہ معمولی اعتراض لگا, اور 12 کو چیف جسٹس صاحب کے پاس وہ ریویژن لگی. اب 12 کو اس کی سنوائی ضروری تھی, میں نے گزارش بھی کی, انہوں نے کہا پہلے اعتراض دور ہو جائے تو اس کے بعد میں لگاتا ہوں. تو اب اس کیس کو منگل کے روز سے پہلے لگانا از حد ضروری تھا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے مجھے 24 تاریخ دے دی ہے جو ابھی آئی ہی نہیں ہے, اور وہ منگل بھی گزر گیا, آج میرے خیال میں جمعہ ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اب جب میرا کیس جس دن عدالت کے سامنے لگے گا
उस दिन मैंने सिर्फ यही बताना होगा कि जी वो चूंकि टाइम पे नहीं लग सका तो लिहाजा ये केस जो है इन्फ्रक्चुअस हो। ऐसे ही है सर। अभी एक और न्यू खबर सामने आई है कि सीएए की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो फूल उन पे निछावर किए जाएं और 2 तैयारे जो खास तौर पे पूरे शहर पे फूल निछावर करेंगे। अब मुझे यहाँ पे ये बताएं कि ये क्या सिचुएशन है। जलसे किए जाते हैं तो जलसों के नाम पे वलीमे हो रहे हैं, खाने और वो सब चीजें, मेन्यू बाकायदा तौर पे वो हमारे सामने अच्छा आता menu है। है और वैसे। एक एब्सकॉन्डर, बेशक उसको प्रोटेक्टेड बेल मिली है 24 तारीख तक, 24 को क्या होता है, उनकी जो जमानत है वो कलअदम नहीं, सॉरी, जो उनकी सजा है वो कलअदम करार नहीं दी गई है, वो एब्सकॉन्डर हैं अभी भी। वो जाके जलसे करें, ऑन टॉप ऑफ दैट फूल निछावर किए जा रहे हैं पूरे शहर पे। नवाज शरीफ साहब जो हैं जिन हालात में वो पाकिस्तान आ रहे हैं और जो गिनावना किरदार जो हैं मौजूदा केयरटेकर अदा कर रहे हैं, ये वो बातें हैं जो आपके नोटिस में आई हैं। आप अभी वीडियोस लीक हुए हैं और ऑडियो मैसेजेस। बाप जैसे पार्टी को कहा गया है कि आपके हर एक एमपी ने 20-20 वैगन भर के लाने हैं, यानी बाप बलूचिस्तान में हैं, उनकी भी ड्यूटियाँ लगी है पंजाब में पूरे ये पाकिस्तान से हाँ, अब इसी तरह कसूर के मोटर व्हीकल एग्जामिनर की वीडियो आई है, वो जो है नवाज शरीफ की आमद के लिए सरकारी बसें जो हैं वो सरकार के पैसों पे इंगेज कर रहा है और उन्होंने कहा जी मेरी ड्यूटी लगी है। इसका मतलब ये है कि पूरे पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजिमीन, तमाम पटवारियों की और इनके जितने भी ज़ेर असर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके ये फ़राइज़ में शामिल किया गया है कि नवाज शरीफ को अब ऐसे शख्स पे पूरी की पत्तियाँ निछावर करनी है। यानी जो कि पाकिस्तानियों को खुद सोचना चाहिए ना, ये मुल्क किस रुख पे गमजन है। जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, जब तक सब कानून की नज़रों में बराबर नहीं है, जब तक आर्टिकल 4 जो कहता है कि जो कानून आपके लिए वो मेरे लिए है, और जब तक बिला तफरीक सबको एक जैसी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी जो आर्टिकल 25 कहता है, तब तक पाकिस्तान में ऐसे लोग जो हैं आएंगे। ये 3 दफ़ा जो है हुकूमत कर चुके हैं, अब 4थी दफ़ा ये आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं क्या एक नया गुर है इसके पास जो पहले 3 अदवार में ये इस्तेमाल न कर सके और पाकिस्तानियों को कोई रिलीफ दिला सके। अच्छा सर, यहाँ पे